آپ کے بل نہیں آئے، اس میں ایک بار پھر عوام پہ ایک اور بم گرے گا خدا نخواستہ، جو کہ آنے والا ہے۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، گیس کی پرائسز دیکھ لیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ملا عمران خان کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف؟ نہ منی لانڈرنگ ملی، نہ آف شور اکاؤنٹس ملے، نہ ایون فیلڈ ملا، نہ سرے محل ملا، نہ سوئس بینک کے اکاؤنٹس ملے، نہ آپ کو ان کے خلاف کسی قسم کی کرپشن ظلم ملا۔ آپ کو ملا تو لے دے کے آپ کو عدت کیس ملا۔ 1500 سال کی 1450 سال کی اسلامی تاریخ میں زنا پہ سزا سنی تھی، لیکن نکاح پہ سزا یہ ظالم حکومت پہلی دفعہ دینے جا رہی ہے، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ عدت کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے۔ لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مانے کا صاحب، آپ نے کل بڑی زیادتی کی۔ آپ کو عزت دار شخص اپنا مقابلہ عدالت میں تو لڑتا ہے، لیکن اپنی عزت کو اس طرح سرے بازار نیلام نہیں کرتا۔ آپ نے سبق سیکھنا ہو۔ کل جو آپ نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف اور ایک باپردہ خاتون بشرا بی بی کے خلاف، جو کبھی آپ کی عزت تھی اور اگر سمجھیں تو آج بھی آپ کی عزت ہے۔ آپ عمران خان صاحب سے سیکھیے کہ عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہی ہے، لیکن جب بھی ان کا رشتہ ازدواج ٹوٹا ہے، نزدیکی ساتھی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ میڈیا سامنے موجود ہے، عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی سابقہ اہلیہ، چاہے وہ جمامہ بی بی ہوں یا ریحام بی بی ہوں، کبھی ایک بات میڈیا میں نہیں کی۔ مانے کا صاحب، سیکھنا ہے تو عمران خان صاحب سے سیکھیے۔ آپ چاہے جتنی ہرزہ سرائی کریں، ہمارا رب گواہ ہے انشاءاللہ اس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت دے گا، سرخرو کرے گا۔ جلد عمران خان صاحب، لوگ کہتے ہیں اب کیوں کہتے ہیں ریلیز ہوں گے، میں اس لیے کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے عمران خان ریلیز ہوگا، کیونکہ عمران خان اڈیالہ میں پابند سلاسل ہونے کے لیے نہیں، عمران خان صاحب اس ملک اور اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کی جگہ اڈیالہ کی چکی نہیں، اڈیالہ کا ڈیتھ سیل نہیں، عمران خان کی رائٹ فل پلیس وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے لے کے جائے گی۔ آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بصد احترام چیف جسٹس صاحب اور اپنی سپریم کورٹ سے مخاطب ہوں، بصد احترام پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، 25 کروڑ عوام کی سب سے بڑی جماعت کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، اور ہماری خواتین ریزرو سیٹس کی جو ہیں، ہماری بہن تو خیر وہاں سے آزاد جیتی ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، لیکن جو ہماری ریزرو سیٹ کی خواتین ہیں، جو ہماری مائنورٹیز ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ جتنا ظلم ہو گیا اس پہ بس اب ہمیں ہمارا حق دیا جائے، پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، ایک سوال لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ چونکہ پنجاب اور سندھ کے اندر آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے خلاف کے پی کے کے اندر مقدمات درج کروائیں گے۔ پہلا تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی نے بھی آپ کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے جو آپریشن ہے، اس آپریشن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ 13 سالوں سے آپ دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا ہے۔ دونوں بڑے اچھے سوال ہیں۔ ہم ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کریں گے، اگر کیس بنتا ہے تو کریں گے، لیکن ہم آئین کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ خیبر پختونخوا سے انشاءاللہ میرا وزیر اعلیٰ علی امین خان کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا۔ یہ غیر قانونی کام پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کو ہی، ان کو ہی مبارک ہوں، بلکہ نامبارک ہوں، لیکن انشاءاللہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عمران خان صاحب اور ہمارے حوصلے نہیں توڑے جا سکتے۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی ہے، میں بس ان کو اتنا یاد دلا دوں کہ میں نہیں، وہ کون تھا جس نے کہا تھا ان دہشت گردوں کے بارے میں کہ دے آر آور بوائز، اور اگر بلاول صاحب کو پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں کہ لندن اسکول آف اکنامکس میں سپیچ کرتے ہوئے پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم نے باقاعدہ معافی مانگی کہ یس وی شوڈ ناٹ ہیو کلیم دیٹ دیز آر آور بوائز۔ تو اگر ان چیزوں کو بنیاد کسی نے رکھی ہے پاکستان میں، تو عمران خان صاحب تو اس وقت سیاست میں نہیں تھے۔ جا کے چیک کریں، زرداری صاحب اور اپنی کتابیں چیک کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، اور ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد تقریباً 15-16 مہینے بلاول صاحب، زرداری صاحب، آپ اس حکومت میں پارٹنر ان کرائم تھے، یو ور پارٹنر ان کرائمز۔ تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں تو عمران خان صاحب تو وزیر اعظم ہاؤس سے جا چکا تھا، ان دہشت گردوں کو لانے والے کون تھے؟ جی پرویز خٹک آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، آج آپ کے خلاف ہی عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے آ گیا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ حکومت بنے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی، جلد بنے گی۔ جہاں تک خٹک صاحب کا تعلق ہے، ان کو انہی کی زبان میں سمجھا دوں، بتا دوں پرویز خٹک صاحب کو خوشحال خان خٹک بابا کا ایک شعر کہ زو خوشحال تو را پلاس کفن پغاڑ برا پاسم کہ خبر شم
چې پختون بچا غلام شو. پشتون کبھی غلامی قبول نہیں کرتا. خٹک صاحب ذرا چیک کریں کوئی مسئلہ تو نہیں.